بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یوٹیوب چینل نسیم رضا اظہری کے معزز و مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں بفضلہ تعالیٰ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں پروردگار ہم سب کو دونوں جہاں کی خیر و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ میں نسیم رضا اظہری آپ کے درمیان اس موضوع کے ساتھ، اگر انسان خدائے پاک کی اطاعت کرتا ہے، خدائے پاک کی بندگی کرتا ہے، تو اللہ اس کی زندگی کو آسان بنا دیتا ہے۔ اگر انسان غریب ہو تو اللہ نماز کی برکت سے غربت کو دور کر دیتا ہے۔ انسان اگر کسی کا نوکر ہو تو اللہ غلامی کی زندگی سے آزاد کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے سامنے ایسی روایتیں موجود ہیں۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ ایک انسان تھا غربت کا مارا، زندگی گزار رہا تھا اپنی وہ غربت میں۔ روایت بتاتی ہے یہ غریب انسان کسی امیر کے یہاں پر گیا کہ مجھے آپ اپنا غلام بنا لو، میں آپ کے یہاں رہ کر اپنے بچوں کی پرورش کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی محنت مزدوری کروں گا اور میں اپنے بچوں کو پال لوں گا۔ یہ انسان غربت کا مارا جب اس امیر انسان کے پاس گیا تو امیر انسان کو رحم آ گیا، اور اس نے سوچا بیچارہ پریشان ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اپنا خادم اپنا نوکر بنا لیتے ہیں۔ روایت بتاتی ہے جب امیر رضامند ہوا کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے یہاں کام کرنا شروع کر دو، تو یہ غلام بولا، اے میرے آقا، میری 3 شرطیں ہیں، اگر آپ میری ان شرطوں کو مانو گے تو میں آپ کے یہاں کام کروں گا۔ تو کچھ دیر تو وہ امیر انسان سوچنے لگا کہ آخر کار یہ غلام بن کے آیا ہے، مزدوری کرنے آیا ہے، نوکر بن کے آیا ہے، اور یہ مجھ سے شرط رکھ رہا ہے۔ پھر بھی اس کو خیال آیا ہو سکتا ہے کوئی شرط ایسی ہو جو میری سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ امیر بولا، بتائیے آپ کی شرطیں کیا ہیں؟ آپ جو شرط رکھنا چاہتے ہیں اپنی شرط رکھیے۔ تو یہ غلام بولا، میری ایک شرط تو یہ ہے، جب فرض نماز کا وقت ہو جائے گا تو میں نماز ادا کروں گا، آپ مجھے منع نہیں کریں گے، اس وقت مجھ سے کوئی کام نہیں لیں گے، جو نماز کا وقت ہوگا میں نماز ادا کروں گا۔ مالک بڑا خوش ہوا کہ یہ تو بڑا اچھا غلام ہے، بڑا اچھا انسان ہے۔ خوش ہو کے بولا، ٹھیک ہے، مجھے تمہاری شرط خوشی کے ساتھ منظور ہے، اور بتاؤ اور تم کیا شرط رکھنا چاہتے ہو؟ تو یہ غلام بولا، دوسری شرط یہ ہے، جو بھی آپ کام لینا چاہو، جتنا بھی مجھ سے کام لینا چاہو، آپ دن میں لوگے، رات میں مجھ سے کوئی خدمت اپنی نہیں کرواؤ گے۔ تو غلام کی بات سن کے کچھ حیران تو ہوا، اور سوچنے لگا اگر رات میں کام پڑ گیا تو پھر کیا کروں گا، لیکن دل میں خیال آیا کہ یہ نمازی ہے، یہ نمازی ہے، دیندار آدمی ہے، نیک انسان ہے، چلو رکھ لیتے ہیں۔ دوسری شرط بھی قبول کر لی۔ امیر بولا، 2 شرطیں ہو گئیں، اب تیسری شرط بھی بتاؤ، تیسری شرط کیا ہے؟ تو یہ غلام بولا، تیسری شرط میری یہ ہے کہ جہاں مجھے آپ رہنے کے لیے کمرہ دیں گے، اس کمرے میں میں تنہا رہوں گا، اس کمرے میں کسی اور کو آپ داخل نہیں فرمائیں گے، مجھے کمرہ الگ چاہیے رہنے کے لیے، جو بھی آپ مجھے دیں، کمرہ جیسا بھی آپ دیں، جو بھی جگہ مجھے آپ دیں، وہ تنہائی کی جگہ ہونی چاہیے، کوئی اس میں داخل اور نہیں ہونا چاہیے۔ امیر نے بات مان لی، اس کے پاس بہت سے کمرے تھے، بہت سے مکانات تھے، اس نے سوچا ٹھیک ہے الگ دے دیں گے۔ وقت گزرتا رہا، یہ انسان اپنا بخوبی کام انجام دیتا رہا۔ ایک دن اس مالک نے سوچا کہ دیکھو تو صحیح، میرے غلام نے کمرہ الگ کیوں مانگا تھا، آخر کار اس میں راز کیا ہے، وہ الگ کمرے میں رہنا کیوں چاہتا ہے؟ روایت بتاتی ہے
رات کا اندھیرا تھا، عشاء کی نماز ہو چکی تھی اور سب اپنے اپنے کمروں میں جا کے سو چکے تھے۔ رات کی تاریکی میں آدھی رات کے قریب یہ امیر انسان اپنے بستر کو چھوڑتا ہے اور وہاں پہنچتا ہے جہاں پر اس نے اس غلام کو کمرہ دے رکھا تھا۔ وہ کمرہ کیا تھا؟ ٹوٹا پھوٹا ایک جھوپڑا تھا۔ اے نبی پاک کے چاہنے والوں، عبادت صرف بلڈنگوں میں نہیں ہوتی ہے، عبادت تو جھوپڑوں میں بھی ہوتی ہے۔ عبادت صرف قالینوں پر نہیں ہوتی ہے، عبادت تو ٹوٹی چٹائیوں پر بھی ہوتی ہے۔ تو اس امیر نے سوچا دیکھو تو صحیح آج میرا غلام کیا کر رہا ہے، رات میں تنہا کیا کرتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں اٹھا اور دبے قدم یہ اپنے غلام کے کمرے کے دروازے پر پہنچا، جو ٹوٹا پھوٹا کمرہ اس نے اس غلام کو دیا تھا۔ تو کیا دیکھتا ہے کہ غلام ہاتھ باندھے ہوئے خدا کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہے، خدائے پاک کی عبادت کر رہا ہے یہ غلام۔ اور اس وقت اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے اس غلام کے سر پر نظر ڈالی اور سر سے جب اوپر کو دیکھا چھت کی طرف کو، جو ٹوٹی ہوئی چھت تھی، تو اس غلام کے سر سے لے کر آسمان تک اسے نور ہی نور نظر آیا، اسے روشنی روشنی نظر آئی، قندیلیں ہی قندیلیں نظر آئیں۔ یہ بڑا حیران ہوا اور اس کا دل بڑا پریشان ہوا کہ آخر کار اتنا نیک انسان ہے یہ اور میں اس سے اتنی محنت کراتا ہوں۔ یہ انسان سوچتا رہا، کھڑا رہا اور اس اپنے غلام کو دیکھتا رہا۔ رات کے وقت سے صبح روشن ہونے والی تھی، رات جانے لگی۔ جب فجر کا وقت ہوا تو جو نور کی قندیلیں تھی اس کے سر سے آسمان تک، وہ غائب ہو گئی۔ یہ امیر انسان بھی اپنے کمرے میں آ گیا اور جب دن نکلا تو اس امیر انسان نے پوری کہانی رات کی اپنی بیگم سے بتائی، اپنی شریکہ حیات سے بتائی اور بتایا کہ اپنے گھر جو غلام ہے یہ تو اللہ کا نیک بندہ ہے، میں نے ایسا منظر دیکھا ہے کہ اس کے سر سے آسمان تک نور کی برسات ہو رہی تھی۔ بیوی کہنے لگی اے میرے شوہر، وہ منظر میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں، وہ منظر میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے، آج رات ہم تجھے بھی وہ منظر دکھائیں گے۔ جب رات آدھی گزر چکی تو یہ امیر انسان اپنی بیوی کو لے کر اپنے غلام کے کمرے کے دروازے پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ آج بھی یہ غلام خدا کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ ہم اور آپ آرام سے سوتے ہیں، اچھے سے اچھا کھاتے ہیں، اچھے سے اچھا پہنتے ہیں، پھر بھی خدا کا شکر ادا نہیں کرتے۔ وہ غلام غربت کا مارا ٹوٹے ہوئے کمرے میں خدا کی عبادت کر رہا تھا۔ اس امیر نے، اس کی بیوی نے دیکھا کہ اس کے سر سے آسمان تک نور کی برسات ہے، نور کی قندیلیں روشن ہیں۔ ان کا دل بھی روشن ہو گیا اور انہوں نے اپنے کانوں سے سنا کہ وہ غلام رو رو کے کہہ رہا تھا پروردگار مجھے معاف کر دینا، مولا تو نے مجھے غلامی کی زندگی دی ہے، کاش میں آزاد ہوتا تو جیسے رات کو تیری عبادت کرتا ہوں دن میں بھی ایسے ہی عبادت کرتا۔ فرض نماز تو دن میں پڑھتا ہی تھا غلام، لیکن غلام کہتا ہے مولا اگر تو مجھے آزادی کی زندگی دے دیتا تو میں دن میں بھی تیری دن بھر عبادت کرتا۔ اللہ اکبر۔ وہ دونوں سن رہے تھے، ان کے دل بھر آئے۔ جیسے ہی دن نکلا اس غلام کو بلایا اور غلام کو بلا کے اس مالک نے فرمایا اے میرے غلام، میں سمجھ گیا ہوں تم کون ہو، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میرے ہاتھ انمول ہیرا آ گیا ہے۔ اے میرے غلام، میں نے رات تمہاری ساری باتیں جو تم نے خدا سے کی ہیں سن لی ہیں۔ تم خدا سے کہہ رہے تھے پروردگار تو نے مجھے غلام بنایا ہے، کاش میں آزاد ہوتا تو جیسے رات میں تیری عبادت کرتا ہوں ایسے دن میں بھی کرتا۔ اے میرے غلام،
جاؤ میں نے تمہیں بخوشی آزاد کر دیا اللہ کی رضا کے لیے، تم رات میں بھی خدا کی عبادت کرو اور دن میں بھی خدا کی بندگی کرو۔ جب غلام نے یہ سنا تو غلام کے دل پر چوٹ لگی کہ میرا راز کھل گیا، میرا راز کھل گیا۔ یہ غلام اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور آسمان کی جانب دیکھ کر کہتا ہے، پروردگار اب دنیا میں رہنا بہتر نہیں ہے، کیونکہ میرا راز کھل چکا ہے۔ جو تیرے میرے بیچ راز تھا، جو تیری میں عبادت کرتا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ دنیا والے مجھے دیکھیں، دنیا والوں کو پتہ چلے کہ میرے اور تیرے درمیان کیا تعلق ہے۔ مولا اب تو میری جسم سے میری روح کو نکال دے۔ اس غلام نے یہ دعا کی اور اس کے جسم سے اس کی روح پرواز کر گئی۔ میرے بھائیو، بتانے کا مقصد یہ ہے، اس غلام نے خدائے پاک کی عبادت کی، خدائے پاک کی رضا حاصل کی، تو اللہ نے اس غلام کو غلامی کی زندگی سے آزادی کی زندگی عطا فرما دی۔ اس غلام کے مالک نے اس کو آزاد کر دیا، لیکن یہ تو ایسا اللہ کا نیک بندہ تھا کہ اس نے رب سے دعا کی، پروردگار مجھے نہیں رہنا اب دنیا میں، کیونکہ میرا راز کھل گیا۔ میں نہیں چاہتا کہ دنیا والے مجھے یہ کہیں کہ یہ راتوں رات جاگتا ہے، خدا کی عبادت کرتا ہے۔ میں شہرت نہیں چاہتا، میں دکھاوا نہیں چاہتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میری تعریف کریں دنیا والے اور میرے دل میں تکبر آ جائے، گھمنڈ آ جائے اور میری زندگی اور آخرت برباد ہو جائے۔ اے نبی پاک کے چاہنے والوں، ہم اور آپ بھی جو نیک کام کیا کریں، کوشش یہ کریں کہ دکھاوا نہ ہو، کوشش یہ کریں کہ ریاکاری نہ ہو، اس لیے کہ جس نیک عمل میں دکھاوا ہوگا، ریاکاری ہوگی، تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مولا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ پروردگار ہم سب کو دونوں جہاں کی خیر و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل نسیم رضا اظہری کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں اور کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو اس ویڈیو سے کیا حاصل ہوا اور آپ کو یہ پیغام کیسا لگا۔ ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں، ہو سکتا ہے کوئی اس پیغام کو سن کر خدا کی بارگاہ میں لگ جائے، اللہ کی بندگی کرنا شروع کر دے، تو اللہ اسے بھی کامیاب بنائے گا اور ہم کو بھی نیکیوں میں ہماری آپ کی نیکیوں میں بھی اللہ اضافہ فرمائے گا۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار ہم سب کو دونوں جہاں کی خیر و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔